آج جیسے اقبال صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ کو 2 فیز مکمل ہونے کے بعد یہاں جو بلایا ہے، اس مقصد کے لیے بلایا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پارٹی کی طرف سے چند جو میرے تاثرات ہیں تو ان کو آپ کے ذریعے، آپ کی چینلز کے ذریعے عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، 1987 ہمارے پاس ایک ایسا دور رہا ہے جس کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ 1987 میں جو الیکشنز کی ریگنگ اور اس کے بعد کے معاملات جو رہے، جس کے بعد 35 سالہ دور کے جتنے بھی مشکلات ہمارے پاس ہیں تو سب کے پاس آیا ہے وہ کہانی۔ جو 1987 کے الیکشنز کے بعد دور یہاں چلا، 35 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے قبرستان آباد ہوئے، کتنے جیل آباد ہوئے اور قوم کن مشکلات سے دوچار ہوئی۔ آج پھر سے مختلف طریقوں سے پھر سے 1987 کو دہرایا جا رہا ہے، اور آپ کہیں گے کہ کیسے دہرایا جا رہا ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ آج بھی کئی قوتیں جو ہے اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جموں کشمیر کے عوام کو اور پوری قوم کو رنگ، نسل، ریجنز، فرقہ واریت کے نام پہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جموں میں بھی جو الیکشنز ابھی ہو رہے ہیں تو وہاں پہ ایک الگ نیریٹو بنایا جا رہا ہے، اور کشمیر کے لیے جو نیریٹوز ہیں وہ الگ بنائے جا رہے ہیں، اور کشمیر کے اندر بھی ہر علاقے میں ہر الگ الگ کانسٹیچوئنسیز میں ایک الگ الگ نیریٹو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے صرف اور صرف جو ہے ہماری قوم جو ہے وہ بٹ رہی ہے۔ مختلف لوگوں کی طرف سے اس کو بانٹنے کی جو سازشیں چل رہی ہے، ہم سب لوگوں کو اس کے لیے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی قوم جب تک متحد نہیں ہو جائے گی، جب پوری جموں کشمیر کی عوام متحد نہیں ہوگی تو کیسے ممکن ہے کہ ہم پیس، پروگریس اور پراسپیرٹی کی بات کریں گے؟ تو خیر، میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ لوگ جو ہیں، جو میڈیا ہوتا ہے ایک با اثر ادارہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں کے آلائی کار بننے کے بجائے یا معاون بننے کے بجائے ہمارا ایک رول ہونا چاہیے۔ آج کی ڈیٹ میں ہمیں ان سب طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے جو ہمیں رنگ، نسل، مسلک اور میں نے کہا کہ ریجنز اور ریلیجنز کی بنیادوں پہ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا رول ہم اس طرح نبھائے کہ عوام آپ کی بات سنتی ہے۔ میڈیا کا تو بہت ہی، میں نے کہا کہ با اثر ادارہ ہوتا ہے میڈیا، اور آپ کی بات جو لوگ سنتے ہیں، آپ کا رول بہت بڑا بنتا ہے۔ تو آپ کی اپنی ذمہ داریاں جو ہے آپ نے اس طرح سے نبھانی ہے تاکہ آپ آنے والے نسلوں کے لیے، آنے والے ہمارے مستقبل کے لیے اپنا یہ کنٹریبیوشن جو ہے اس طرح سے دیں کہ آپ لوگوں کی بات کا جو ہے اثر قوم پہ ایسا پڑے کہ قوم پھر سے ایک بار متحد ہو جائے۔ پوری جموں کشمیر کی عوام جو ہے، جن کو مختلف رنگوں، میں نے کہا کہ رنگوں اور باقی سب چیزوں میں بانٹا جا رہا ہے، ان کو ہم نے متحد کرنے کی کوشش کرنی، اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے۔ اس کے بعد آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے سیاستدان جو ہے، جو میدان میں ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر جیسے کیچڑ اچھالتے ہیں، جس طرح سے وہ ایک دوسرے کی تذلیل کر رہے ہیں، انہوں نے قومی مفادات اور عوام کے جو معاملات ہیں، عوام کے جو مشکلات ہیں اور عوامی جو احساسات ہیں، ان کا کیسے وہ جو ہے ایکسپلائٹیشن کیسے چل رہی ہے، وہ سب چیزوں پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ ان سب چیزوں کو تو سب بھول ہی گئے ہیں، صرف ایک دوسرے کو تذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس طرح سے، جبکہ میں یہ کہوں گا یہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، یہاں کس کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا نہیں کیا ہے، سب کو معلوم ہے یہاں پہ، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کی جو ہے، ایک دوسرے کی تذلیل کرنے میں یہ کوئی کسر باقی نہیں رکھتے ہیں۔ حالانکہ الیکشنز جو ہوتے ہیں، یہ جو ٹائم آتا ہے، یہی ٹائم آپ کو ہوتا ہے کہ عوام کی جو امنگیں ہیں، عوام کے جو معاملات ہیں، ان کے جو مشکلات ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں پہ، ان سب ایشوز کو کوئی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو میری یہ گزارش ان سب سیاستدانوں سے ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کی تذلیل کریں، آپ ایک دوسرے کی لیگ پلنگ کریں، ایک دوسرے کی پہ کیچڑ اچھالیں، آپ کو چاہیے کہ عوام کے جو مشکلات ہیں، عوام کے جو معاملات ہیں، تو ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں، اس پہ آپ ووٹ مانگیں لوگوں سے۔
نہ کہ لوگوں کو جذباتی نعروں اور باقی چیزوں سے آپ لبائیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آپ خالی اپنے آپ کو ننگا نہیں کر رہے بلکہ آپ قوم کی پوری عزت اور آبرو کو بھی ننگا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے, آج ہم دیکھ رہے ہیں جو یہاں پہ جمہوریت کے بڑے دعوے دار بنے ہیں, بڑے چیمپئنز بنے ہیں, عوامی احساسات کی باتیں کرتے ہیں, عوامی جذبات کی باتیں کرتے ہیں. میں ان سے ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں. آج کل وہ اپنی ریلیز پہ لاکھوں کی جو ہے لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں, اور دعوے داری وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو ہمارے جیلوں میں لوگ ہیں, جو معصوم لوگ اور بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں, ان کی تو دعوے داری وہ بہت کرتے ہیں, تھکتے نہیں ہیں یہ سب باتیں کرتے کرتے وہ لوگ. لیکن کیا وہ لوگ یہ جو ریلیوں پہ اتنا بڑا پیسہ خرچہ کرتے ہیں, کیا انہوں نے کوئی وکلا کی ٹیم آج تک کانسٹیٹیوٹ کی اس بارے میں جو ان معصوم اور بے گناہ لوگوں کے کیسز کے لیے فائٹ کرے, ان کے رائٹس کے لیے فائٹ کرے؟ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. لیکن جب پالیٹکس کرنے کی بات آتی ہے نظر بندوں پہ یا کوئی اور معاملوں پہ, تب یہ بہت پیش ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. اس کے علاوہ اب میں اور ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے الیکشن میں لوگ آنا چاہتے ہیں باہر, نوجوان جو ہے ہمارے باہر آ رہے ہیں, حصہ لے رہے ہیں, ڈیموکریٹک پروسیس کا وہ حصہ بننا چاہتے ہیں اور بن بھی رہے ہیں. لیکن ہمیں ان کی امنگوں پہ پورا اترنا ہوگا. اگر ہم ان کی امنگوں پہ پورا نہیں اترے, اگر ہم نے وہی 87 کی بات دہرائی, تو آنے والا جو مستقبل ہے وہ بہت ہی تاریک ہے. اور مستقبل کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آنے والا وقت جو ہے وہی جو 35 سالہ دور ہم نے گزارا ہے, کہیں ہم اسی کے شکار پھر سے نہ ہو جائے. اسی لیے ہمیں نوجوانوں کی ان امیدوں پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے. اور ان نوجوانوں سے بھی میری یہ گزارش ہے, کیونکہ قوم کا سرمایہ اور قوم کے محافظ جو ہوتے ہیں ہمارے نوجوان ہوتے ہیں. آج کل نوجوان باہر آ رہے ہیں اور نوجوانوں کی قیادت کی ضرورت ہے. جموں کشمیر نیشنلسٹ پیپلز فرنٹ کی طرف سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ یوتھ کا جو پلیٹ فارم بنایا ہے صرف اسی لیے بنایا ہے کہ ہم ان نوجوانوں کا سیاسی شعور اس طرح سے بیدار کرنے کی کوشش کریں. ہم سب کا اس میں رول ہونا چاہیے کہ ان سیاسی نوجوانوں کا سیاسی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, ان کو سیاسی طور بالغ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ آگے آنے والے ٹائم میں اپنے قوم کو جو وہ لیڈ کرنے والے ہیں, جو وہ ڈائریکشنز دینے والے ہیں, کہیں وہ ڈیزاسٹر میں نہ تبدیل ہو جائے, کہیں وہ الٹی ڈائریکشن قوم کو نہ دے. کیونکہ آلریڈی اس قوم نے بہت سے تکالیف اور مشکلات دیکھے ہیں. آلریڈی لیک آف لیڈرشپ کی وجہ سے جو ہمارے اوپر آج تک کے معاملات رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہم تکلیفوں میں ہیں. آج جو تکالیف ہمارے اوپر ہے ڈیولپمنٹ کے حساب سے آپ دیکھیں, باقی چیزوں کے حساب سے دیکھیں, ہر جگہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن آج کا نوجوان اگر پھر سے سیاسی شعور بیدار کیے بغیر اور جذبات میں آ کے کوئی بھی ڈائریکشن دے گا, تو وہ بھی ایک ڈیزاسٹر کا جو ہے مطلب شروعات ہو جائے گی اس ڈیزاسٹر کی. اسی لیے بہتر ہے کہ ہم بھی اپنا رول ادا کر ہی رہے ہیں. جموں کشمیر نیشنلسٹ پیپلز فرنٹ ہمیشہ سے اسی چیز پہ کام کر رہی ہے. ہم صرف اور صرف اپنے کمپیننگز میں اور باقی جو ہمارے معاملات رہتے ہیں ان میں بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کریں, ہم اپنے نوجوانوں کا وہ سیاسی شعور بیدار کریں, تاکہ وہ نوجوان جو آگے آنے والے مستقبل کے ضامن ہیں, آگے آنے والے مستقبل کے ہمارے جو ہے محافظ ہیں, تو ان کی سیاسی جو شعور ہے اس کو ہم پراپرلی بیدار کریں. کیونکہ سیاسی شعور جو ہوتا ہے اس کی بیداری جو ہوتی ہے بہت اہم ہوتی ہے, اس کو بیدار کرنا. اگر آپ بیدار کیے بغیر ایک ایسے ہی رانگ ڈائریکشن میں چلے جائیں گے, وہ ڈیزاسٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کا جو 3 ایز کا ایجنڈا ہے, وہ آج تک میں ہمیشہ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جس بھی ترقی یافتہ ممالک نے آج تک اس 3 ایز کو اڈاپٹ کیا ہے, جس میں ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں, پراپر ایجوکیشن کی, پراپر ایجوکیشن سسٹم کی, اور پراپر اکنامکس کی ہم بات کرتے ہیں, اور امپلائمنٹ اور امپاورمنٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں. وہی چیز ایک واحد حل ہے ہر ایک مشکلات کا, کیونکہ یہ جو ایجوکیشن ہے اس کی وجہ سے ہی آپ میں جو ہے وزڈم آتی ہے, اور تبھی ہم سارے مشکلات کا حل کر سکتے ہیں جب ہم اس 3E کو اڈاپٹ کریں گے. اور اسی کے بعد یہاں پہ کوئی پیس, پروگریس اور پراسپیرٹی آ سکتی ہے. اس کے بعد ایک اور بات میں گزارش کرتا ہوں ہوم منسٹر آف انڈیا سے اور پرائم منسٹر آف انڈیا سے بھی,
انہوں نے لاسٹ ٹائم جب ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کی بات ہوئی تھی اور جب ہمارا اسٹیٹ ہوڈ چھینا گیا تھا، اس ٹائم انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آنے والے وقت میں وہ اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کریں گے. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے پردھان منتری صاحب اور ہوم منسٹر صاحب کو کون سی بات روکے ہوئے ہے اس اسٹیٹ ہوڈ کو واپس کرنے میں. اگر عوام اس بات کے انتظار میں ہے، اب 2 فیز یہاں پہ کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں، اب انہوں نے فلور کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم ریسٹور کریں گے. اس کی بحالی کے لیے ہم ان سے ایک بار پھر گزارش کریں گے کہ ان کو اس کو بحال کرنے میں کوئی کوتاہی اب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عوام کی امنگیں جو ہے اس بات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. باقی آخر میں پھر سے نوجوانوں سے ایک میری یہی اپیل ہے کہ آپ الیکشنز میں پراپر طریقے سے جو حصہ لے رہے ہیں، آج کی بار آپ آ رہے ہیں باہر، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ جن بنیادوں پہ، جن مسلکی بنیادوں پہ، جن مذہبی بنیادوں پہ، جن ریجنل بنیادوں پہ ہمیں بانٹا جا رہا ہے، ان کو بھی اس بارے میں ہوشیار اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے. باقی میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری باتوں کو ہمیشہ عوام تک پہنچانے میں ایک میڈیم بنتے ہیں اور آپ ہی بہتر طریقے سے اس کو پیش کر سکتے ہیں. باقی وسلام، اللہ آپ کو سلام. خان صاحب، آپ نے انیشلی میں بات کی کہ یہاں پر 1987 کو پھر سے دہرایا جا رہا ہے، پھر آپ نے وہ بات چھیڑی نہیں اپنی پریس کانفرنس میں. کیسے یہ 1987 کو دہرایا جا رہا ہے؟ نمبر 1، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ تذلیل جو یہاں پر ایک دوسرے پر کی جا رہی ہے، لیکن پہیلیوں میں آپ نے بھی تذلیل کی، بہت ساری پارٹیز کی کہ وہ کیمپیننگ چلا رہے ہیں. یہ 2 ایکچولی الگ الگ سوال ہے، اس کو کیسے آپ ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے، 1987 کی بات جو میں نے دہرائی وہ میں نے کلیئر تو کر دی ہے، لیکن پھر سے آپ کے لیے میں کلیئر کرتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے 87 میں بھی اس ٹائم 2 رنگوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ایک لال رنگ ہے اور ایک سبز رنگ ہے، 2 رنگوں میں قوم کو بانٹا گیا تھا. اور آج جو ہے جموں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الگ نیریٹو چلایا جا رہا ہے. جموں کو ہندوستان کہا جا رہا ہے اور کشمیر کے لیے تو کہا جا رہا ہے کہ یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز الیکشن لڑ رہی ہے یہ پاکستان کے اشاروں پہ لڑ رہی ہے، جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں میں سارے سٹیٹمنٹس آپ کے پاس تو ہے ہی. آج بھی ہمیں بانٹا جا رہا ہے، جموں کشمیر کی پوری عوام کو بانٹا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے، میں نے کہا ہر کانسٹیچوئنسی میں، ہر فیز میں آپ نے دیکھا ہوگا، نارتھ میں بھی، ساؤتھ میں بھی اور سینٹرل کشمیر میں بھی دیکھا ہوگا، مختلف نعروں سے، مذہبی بنیادوں پہ، مسلکی بنیادوں پہ، رنگ نسل کی بنیادوں پہ ہمیں بانٹا جا رہا ہے. اگر قوم بڑھتی ہے تو 87 دہرائے جاتے ہیں، اگر قوم ایک ہو جاتی ہے تو کوئی 87 یہاں پہ پھر سے نہیں دہرایا جائے گا. رہی آپ کے دوسرے سوال کی بات، جو آپ نے دوسرا سوال کیا تھا کہ تذلیل کرنا، دیکھیے میں نے آج تک میری پارٹی کا اور میرا ایک ہی یہ رہا ہے، میں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں. اب ہم ان غلطیوں کو پھر سے دہرائیں یا یہ کہیں کہ کس سے کون سی غلطی ہوئی ہے، یہ تو عوام سب جانتی ہے. کون کہاں سے آئے یہ بھی عوام کو سب پتہ ہے. ان چیزوں پہ ہم بات کرنے کے بجائے اگر ہم فیوچر کے لیے اب سے شروعات کریں کہ اب سے ہم آگے نیا کیسا چلائیں، اپنے قوم کو کیسے ایک نئی ڈائریکشن اور ترقی کی طرف لے جائیں، ہماری وہ بات ہونی چاہیے. اور تذلیل جو مجھے آپ نے کہا، یہ میں نے ان کو ایک اشارہ دیا کہ وہ دعوے داری بہت کرتے ہیں، ان ڈیٹینیوز کی بات کرتے ہیں، ان جو جیلوں میں نظر بندوں کی روز وہ باتیں کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اتنا سارا خرچہ ریلیز پہ کرنے کے بجائے اگر عوامی مفادات کے لیے انہوں نے کام کیے ہوں گے پہلے بھی اور آج بھی کریں گے تو ان کو اتنا پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی پیسہ وہ ان ڈیٹینیوز کے لیے، میں جو کہتا ہوں ہماری عوام جو ہے اس حالت میں آج نہیں ہے، ہماری اکنامکس جو اتنی خراب ہو رکھی ہے، لوگوں کی حالت تو آپ کو سب کو معلوم ہے. آج ان گھر والوں کو بہت مشکلات سے وکلا کا جو ہے فیس دینا پڑتا ہے. یہ پارٹیاں ان کے لیے ایک لیگل سیل کیوں نہیں قائم کر سکتے اگر یہ دعوے داری کرتے؟ تو یہ آپ کا جواب ہے. سر ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی تعریف کی کہ 2 فیزوں میں الیکشن جو ہے کسی بھی طرح کی اس طرح کی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے کہا 87 دہرایا جا رہا ہے، تو کیا اس بارے میں آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے اگر کوئی پرٹیکولر چیز ہے تو؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن سے زیادہ ہمیں اس بارے میں جو ہے، ہم نے پہلے بھی میں نے پریس کانفرنس میں بات کی تھی کہ میں ہمیشہ سے گورنمنٹ آف انڈیا اور پالیسی میکر سے یہ سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس آج تک یہاں جو کیے ہیں وہ آج تک سب کے سب فیل ہیں، ہمارے سامنے سب عیاں ہیں. اور آج بھی وہ یہی ایکسپیریمنٹس پھر سے کرنے جا رہے ہیں، پھر سے کر رہے ہیں. آپ خود دیکھ رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے، اگر یو اے پی اے میں ایک آدمی کو رہا کیا جاتا ہے
इंटरिम बेल पे ही सही, उसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनने दिया जा रहा है। क्या जो आम वोटर आपका है, जिसके सर पे एफआईआर है, उसको आप आज इलेक्शन की रात जेल में बंद रखेंगे या थाने में बंद रखेंगे, तो क्या उसको हक नहीं बनता? उसके लिए इंसाफ नहीं होना चाहिए? क्या उसके लिए कोई एमनेस्टी नहीं होनी चाहिए कि वो भी इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने? तो मेरी हमेशा से गुजारिश ज़्यादातर पॉलिसी मेकर से है, क्योंकि पॉलिसीज जो बनती है वो पॉलिसी मेकर बनाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करती है उनकी। थैंक यू सो मच।